اکٹھے ہو جائیں, یار اپنے رب کو منائیں, اپنے رب کی عبادت کریں, یار میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں, دیکھ یار میری سن میری نماز ٹھیک ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا. شرم آتی ہے. سارا دن دیکھتے نہیں ہوکے لگاتے ہیں, آلو لے لو, پیاز لو, ٹماٹر مٹر لو, کپڑے لے لو, ہوکے دیتے ہیں بازاروں میں. ان کو شرم نہیں آتی. لیکن آج تجھے اور مجھے دین سیکھنے کے بارے میں شرم آ رہی ہے. لیکن ایک سوچ, یہ ایک عجیب تبدیل ہو گئے کہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں, شرم آتی ہے ہمیں. اور دنیا کا کام ہو تو بڑے سے بڑے اوکھے سے اوکھا کام بھی ہو کہ ہم پہنچ کر رہیں گے وہ کریں گے. دین کے لیے ٹائم نہیں. تو قرآن پاک میں بات یاد کر رہا تھا, غالباً 700 سے بھی زیادہ حکم ہے کس کا؟ نماز کا. نبی علیہ السلام پوری کتابیں بھری ہوئی نماز کے بارے میں. اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو بغیر عذر نماز چھوڑ دے وہ دیر اسلام سے کیا ہے بھائی؟ خارج ہے. عربوں میں دیکھتے نہیں, عربوں میں کہ چھوٹے بڑے سب جوان سب نماز کے پابند ہیں. نماز کے کیوں کہ نماز مسلمان میں اگر نہیں نماز پڑھے گا کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا, مسلمان نہیں. اللہ معاف کرے کہ وہ عرب لوگ وہ زنا میں آ گئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہدایت ہے, ہمیں بھی ہدایت ہے. عرب ملک ہے اس میں وہ ہو رہا ہے جو انگریزوں ملک میں ہوتا ہے. لیکن نماز کا وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں چھوٹے بڑے, کیوں کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر سے ملا دیتی ہے. تو صحابہ اکرام کا بھی یہ فتویٰ, نبی کا فتویٰ کہ نماز چھوڑنا انسان دیر اسلام سے خارج. صحابہ کا بھی یہ فتویٰ, نماز چھوڑنا دیر اسلام سے خارج. امام, 4 امام, تینوں اماموں کا بھی یہ فتویٰ ہے. فتویٰ کس کو بولتے ہیں؟ العلماء وراثۃ الانبیاء. عالم سے فتویٰ دے دے گا, مفتی سے فتویٰ دے دے گا, وہ فتویٰ بالکل حق و سچ ہے. توجہ سے چھوڑ توجہ. تو 4 امام 3 اماموں کا بھی کیا فتویٰ ہے کہ جو بے نمازی دیر السلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا فتویٰ کیا ہے کہ اس کو قتل نہ کرو بے نمازی کو. وقت کا حاکم آرڈر کرے, اس بے نمازی کو پکڑے اور جیل میں اس کو لٹکائے اور اس کے اوپر سزا ہو, اس کو سزا ملے. شام صبح نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, حتیٰ کہ اس کو مار کے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اس کی گنجائش کرو کہ تھوڑا اس کی تکلیف کرو, اس کے اوپر سزا دو, شاید ہو سکے توبہ کرے, اللہ کو ماننے والا بن جائے. اور تابعین تبع تابعین کا بھی یہ فتویٰ ہے, حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پنان پیر, اس اللہ کے ولی کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنانا. بے نمازی کو کسی نے پوچھا, حضرت جی کیوں, اس کی وضاحت کریں. فرمایا کہ اس بے نمازی کو دفنا رہے ہو, اس بے نمازی کی نوست سے دوسرے قبرستان والے کو عذاب ہوگا. اگر ہم پیروں کو مانتے ہیں, اگر ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, تو پھر ان کا فتویٰ سن لو. ان کی کتاب ہے, اگر کسی کو اللہ توفیق دے خود اس کی کتاب بازار سے جا کر لے لو اور اس کو پڑھ لو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ ہے نماز کے بارے میں. تھوڑے دن کا یہ واقعہ, غالباً ٹھٹھا شہر کے بزرگ کا بیان سننا غالباً, تو اس میں یہ اس نے فرمایا کہ میرا ایک دوست اور تہجد گزار نیک آدمی تھا, اللہ کا ولی تھا, اور میں نے یہ اخبار میں بھی سنا, اور پھر میں نے اس اپنے دوست کے محلے میں تھا, وہ میرا دوست جنازے میں شریک تھا, تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان اس کو جب کہتے بھی نماز پڑھ, اپنی قبر کے بارے میں سوچ, تو وہ آگے سے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے, کبھی آگے سے کیا کہتا, جا تو اپنی قبر کی کار, میری قبر کو چھوڑ, تو اپنی قبر کی فکر کر, تو مجھے چھوڑ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے منہ سے
الٹی بھی آتی ہے، خون کی الٹی بھی آتی ہے، ہر لحاظ سے الٹی ہم نے دیکھی ہم نے، لیکن بڑا پیشاب اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی گندی بیماری سے بچائے، سب کے لوگ آمین۔ تو اس نوجوان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ بڑا پیشاب۔ تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ہسپتال میں لے گئے، بھئی یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر پریشان، ڈاکٹر کہنے لگے یار ہم نے بڑے مریض دیکھے لیکن یہ پہلا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منہ سے یہ چیز نکل رہی ہے۔ تو 3 دن کے بعد وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ تو اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد میں اس کا جنازہ تیار ہو گیا۔ جنازہ جب گھر سے لے کر روانہ ہوئے تو کتے، گاؤں کے جو کتے تھے وہ کتے ایسے بھاگ بھاگ کے جیسے منہ میں کچھ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جب مار رہے ہیں اس جنازے کے لیے، اس مردے کے لیے جب مارتے ہیں اس کو یعنی کہ کھینچنے کے لیے۔ تو لوگوں نے پھر ڈنڈے اٹھائے، لاٹھیاں اٹھائی، اٹھا کر بڑی مشکل سے اس کو قبرستان پہنچایا، اس کو دفنایا۔ دفنا کے جب دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو جب واپس روانہ ہوتے کتے قبر کے شروع ہو گئے پٹنا۔ تو پھر سارے بھاگے، باپ بھاگا، بھائی بھاگے، یار دوست بھاگے، وہ کتوں کو بھگایا۔ تو پھر وہ جو پیر کا جو دوست تھا، جو پیر نے یہ بیان کیا ہے، اس کا دوست تھا، وہ کہنے لگا پھر میں نے ان کو کہا بھی اب رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، اب رونے دھونے کا کام نہیں ہے، اب کیا کریں کہ اس کا تھوڑا مجھے بتا دیں بھی اس کی حرکتیں کیا تھی یا عمال کیا تھا اس کا، وہ تھوڑا مجھے بتا دے تاکہ میں اس کے لیے کوئی فتویٰ لے کر آؤں بھی ہم کیا کریں۔ تو اس نے بتایا اور تو کچھ نہیں تھا، جب نماز ہی پڑھتا تھا، یہ نہیں نماز ہی پڑھتا، نماز پڑھتا تھا لیکن زیادہ جب کبھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، لیکن جب اس کو ہم نماز کا کہتے ہیں تو یہ آگے سے یہ کہتا اپنی قبر کی فکر کرو ہمیں چھوڑو۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب اس مفتی صاحب کی پہنچے، وہ ضلع کا بڑا مفتی صاحب تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا، اس کے پاس جب پہنچے تو اس کو یہ کارگزاری سنائی کہ ایسے ایسے ہمارے علاقے میں ایسا ایک نوجوان تھا، اس کی یہ کارگزاری ہے، ایسے اس کا عمل تھا اور یہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کی قبر کو کتے نہیں چھوڑ رہے۔ توجہ بھی۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کا کوئی امر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عبرت کی کوئی نشان دکھا رہا ہے، یہ ہمیں کوئی دکھانا چاہتا ہے اللہ، آپ ایسا کریں اس کی قبر کھودیں، یہ کتے بار بار جو آ رہے ہیں یہ اللہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا رہا ہے، اس کی قبر پٹیں۔ تو وہ وہیں سے وہ گزر گیا، تھانے گیا، تھانے اطلاع دی کہ میرے پاس یہ فتویٰ موجود ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں، ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم اس قبر کو کھودیں دوبارہ، کیا چکر اس میں، یہ فتویٰ موجود ہے، کیونکہ قبر کھولنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو وہیں تھانے دار نے فون کیا، میڈیا والوں کا دور، میڈیا کا دور ہے، وہ میڈیا فوراً میڈیا والے پہنچ گئے، میڈیا والے پہنچے تو جب قبر کھودنے شروع کی، جب قبر کھودی تو وہ مردہ نہیں تھا، خنزیر کی شکل میں خنزیر پڑا قبر میں، اور لوہے کا کڑا اس کے گردن میں ہے اور خنزیر قبر میں، وہ اس نوجوان کی شکل نہیں تھی۔ اگر میرے بھائیوں پیروں کو مانتے ہو تو یہ پیر کی بات کر رہا ہوں میں، اگر مانتے ہو تو عمل کرو، نہیں مانتے تو میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو میں آپ کو مانو، ہر حال میں مانو، کیوں نہیں مانتے؟ مانو نہ مانو۔ میرا یہ عقیدہ، یہ میرا ایمان ہے کہ اولیاء اللہ حق اور سچ ہے، جو اولیاء اللہ حق اور سچ، ہم اس کی پیروں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو پھر وہ بزرگ نے جو بیان کر رہا تھا تو پھر اس نے آگے یہ تشریح کی کہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، یہ اونٹ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، کہیں گھوڑا نہیں بنا دیا۔ گھوڑا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا بنایا، میں آپ کی تسبیح بناتا ہوں، تو نے مجھے کہیں گدھا